یہ کچھ عرصے سے تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بلاول پہ بہت بلو دی بیلٹ کرٹیسزم کرتے ہیں. ابھی یہ جو ڈیلیگیشن لے کے گئے تو اس میں بھی ان پہ تنقید کی گئی کہ انہیں تو بچوں کی طرح پڑھایا گیا ہے, انہیں تو سبق رٹا کے بھیجا گیا ہے. جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو کہتے تھے جی کہ فوج عدلیہ ہم سب ایک پیج پہ, وہ ایک پیج پہ نہیں تھے. پوری دنیا ہماری تعریفیں کر رہی ہے, پوری دنیا ہم سے ڈر رہی ہے, پوری دنیا میں چرچے ہمارے حافظ صاحب کے, پوری دنیا وہ امریکہ میں ان کا اتنا اچھا استقبال ہو رہا ہے, اور یہ جا کر جناب ایک آدھا وہ پلانٹڈ بندہ بھیج کر یہ وہاں پر جا کر وہاں پر نعرے بازیاں کروا رہے ہیں. جب ٹرمپ آیا ہے تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی, اب عاصم منیر وہاں پہ گیا ہے تو ان کو تکلیف ہے. یہ بڑی پرانی باتیں ہو چکی ہیں کہ بلاول صاحب کو سکھایا. بلاول صاحب الحمدللہ اب وہ سکھاتے ہیں, اب وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سیاست کرنی ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ چلنا ہے. وہ آنے والا پرائم منسٹر ہے. السلام علیکم, میں سعدیہ خالد ہوں. ناظرین, آج ہمیں اسٹوڈیو میں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے منسلک ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پیپلز لائر فورم لاہور ڈویژن کے صدر اور NA 118 کے ٹکٹ ہولڈر جناب شاہد عباس صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ آل دا وے اپنی جاب سے یہاں پہ ہمارے ناظرین کے لیے تشریف لائے ہیں. سر, پوچھنا یہ چاہوں گی کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں, تو پیپلز پارٹی کی جو بہت بڑی شخصیت ہے, خاتون شخصیت محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ, ان کی برتھ ڈے جو ہے اس کی سیلیبریشن چل رہی ہیں. ایک تو اس کے حوالے سے بتائیے گا, دوسرا محترمہ کا جو بیٹا ہے بلاول بھٹو, وہ جس طرح ایکٹیولی پارٹ لے رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل جتنے پلیٹ فارمز ہیں, اس کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سعدیہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پر جو ہے وہ مدعو کیا ہے. آپ کا ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر جس طریقے سے پروگرام جو ہے وہ دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے, اور میں بڑی آنر فیل کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا ہے. بہت شکریہ. محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے یہ میں کہوں گا کہ یہ ہماری اس طریقے سے یہ ہے کہ ہماری روایت بن چکی ہے کہ محترمہ کی سالگرہ ہو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سالگرہ ہو, یہ ہم ہر سال مناتے ہیں. ابھی بھی میں ہائی کورٹ میں کیک کاٹ کر آ رہا ہوں, اور وہاں پر جو لوگوں میں ایک خوشی تھی کہ وہ ہم کیک کھلا رہے تھے, اور محترمہ کی جو قربانیاں تھیں ان کو ہم نے وہاں پر خراج تحسین پیش کیا. آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ دختر مشرق جس طرح ان کے والد نے جو ہے وہ اس ملک کے لیے قربانیاں دیں اور قربان ہو گئے, اسی طرح انہوں نے بھی اس ملک میں اپنی جان دے کر اپنی جان کو قربان کیا. دوسری بات جو آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق بات کی ہے, تو وہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہماری جب ملاقاتیں ہوتی تھیں, اور بلاول صاحب جو ہے وہ جب انہوں نے سیاست کا آغاز کیا, تو بلاول زرداری صاحب ہمیں کہتے تھے کہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی بلاول جس طریقے سے اپنی سیاسی بصیرت رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا اور پوری دنیا اس کو دیکھے گی. آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے وہ ثابت کیا کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے, اور محترمہ بینظیر بھٹو جس کو جو انٹرنیشنل سطح پر جن کو بہت زیادہ پذیرائی تھی, ذوالفقار علی بھٹو کو بہت زیادہ انٹرنیشنل سطح پر ان کو پذیرائی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو انٹرنیشنل سطح پر بہت زیادہ پذیرائی حاصل تھی. اور جو اس ملک میں جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ چھڑتی ہے, اور دوران جنگ جو ہے اس کا جو خوفناک انڈیا کا چہرہ تھا اس کو بے نقاب کرنے میں دوران جنگ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان کی آواز کو بلند کیا, اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے بلکہ انڈیا ٹیررسٹ ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ پاک فوج کے جوانوں نے جس طریقے سے جنگ کو لڑا اور انٹرنیشنل سطح پر انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا. اور آج جو ہے یہ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری کی کو ساری جو ہیں وہ جماعتیں تسلیم کرتے ہوئے, اور حکومت نے جو ہے وہ ان کو اس جو کمیٹی جو وہاں پر گئی اس کا سربراہ بنا کر ان کو جو ہے وہ بھیجا, اور جس طریقے سے ان کو پذیرائی ملی آپ نے دیکھا. انہوں نے بتایا جو خوفناک چہرہ اور دہشت گردی کے متعلق بتایا کہ پورے انٹرنیشنل UN میں بتایا انہوں نے جس طریقے سے جا کر کہ بھارت کیا ہے, بھارت جو اتنی دیر سے ہمیں دہشت گرد کہہ رہا تھا,
ہمیں جو وہ کہتا تھا کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں, انہوں نے فلاں جگہ پہ دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کو وہ بتایا اور پاکستانی فوج کے جو ان کی کارکردگی تھی ان کو بتایا, اس سے پاکستان کا مرال جو ہے وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے بلند ہوا. گرے لسٹ میں جو ہمارا نام ڈلنے جا رہا تھا وہ الحمدللہ وہ اس پاک فوج کی جو عظیم یہ جنگ جو سپہ سالار جو ہیں وہ انہوں نے جس طریقے سے اس جنگ کو جیتا اور جس طریقے سے انہوں نے جس طریقے سے وہ پاک فوج نے جنگ لڑی اور اس کا مرال ہمارا پوری دنیا میں وہ اس طرح بلند ہوا کہ آج ہم اگر ہمارا وہ وزیر اعظم نہیں ہے اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ ہماری پارٹی کے سربراہ اور آنے والا وزیر اعظم ہے انشاءاللہ. بلکہ وزیر خارجہ بھی نہیں ہے فی الحال, وہ فی الحال تو وزیر خارجہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ آج یہ حکومت نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے جا کر جس طریقے سے پاکستان کی بات کی اور انہوں نے بتایا کہ وہ بی بی شہید کا وہ وزیر خارجہ نہ بھی ہو, وزیر اعظم نہ بھی ہو, لیکن ان کا جو بلڈ ہے, جو ان کا جو خون ہے, جس طریقے سے وہ ان محترمہ نے ان کی پرورش کی ہوئی ہے, ان کے وہ خون میں چیز شامل ہے کہ پاکستان کا دفاع. آج اگر پاکستان کی سرحدوں کی اگر حفاظت کی ہے تو وہ کس نے کی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہے. وہ کس شکل میں؟ بم کی شکل میں, ایٹم بم کی شکل میں. آج اگر انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ اگر پاکستان کے موقف اور پاکستان کا موقف کو بتایا گیا ہے تو وہ کس نے کی ہے؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے. اچھا, ایک سوال اس میں ان بٹوین کرنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر, خاص طور پہ جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے, اور بھی بہت ساری جماعتوں کا ہے, لیکن اسپیسیفکلی تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بلاول پہ بہت بلو دی بیلٹ کرٹیسزم کرتے ہیں. بلکہ ابھی یہ جو ڈیلیگیشن لے کے گئے تو اس میں بھی ان پہ تنقید کی گئی کہ انہیں تو بچوں کی طرح پڑھایا گیا ہے, انہیں تو سبق رٹا کے بھیجا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کی جو ٹریننگ ہے, یہ جو محاذ پہ مقدمہ لڑ رہے ہیں انٹرنیشنل محاذ پہ, کیا یہ ان کے والد نے ٹریننگ کر کے بھیجی ہے یا انہیں باقاعدہ پہلے بٹھا کے بتایا گیا ہے, یا پھر یہ ان کے بلڈ میں تھا کہ انہوں نے وہاں جا کے اس طرح پیش کیا ہے؟ دیکھیں جی, ان چیزوں سے اب جو ہے نا وہ پاکستانی یہ جو آپ جن کا پی ٹی آئی کا بات آپ کر رہی ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے انتہائی افسوس ہے. دیکھیں یہ جب یہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, یہ کہتے تھے جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو کہتے تھے جی کہ فوج عدلیہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. وہ ایک پیج پہ نہیں تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ جب پاکستان کی سالمیت کی بات آئی, پاک فوج, پاکستان پیپلز پارٹی, بلکہ پاکستان نون, بلکہ ساری جماعتیں وہ ایک پیج پر اکٹھا ہوئیں. اور یہ واحد جماعت ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا پرابلم ہے کہ پوری دنیا ہماری تعریفیں کر رہی ہے, پوری دنیا ہم سے ڈر رہی ہے, پوری دنیا میں چرچے ہمارے جو ہے عاصم منیر کے ہو رہے ہیں, حافظ صاحب کے پوری دنیا وہ جو کہتی ہیں وہ ان کو دور سے دیکھ رہی ہے. جناب امریکہ میں ان کا اتنا اچھا استقبال ہو رہا ہے اور پاکستان کا مرال جو ہے وہ اس طرح ہوا ہے. اور یہ جا کر جناب ایک آدھا وہ اپنا وہ بندہ بھیج کر, وہاں کے پلانٹڈ بندہ بھیج کر یہ وہاں پر جا کر وہاں پر نعرے بازیاں کروا رہے ہیں. آپ اس چیز سے کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ بھئی اس چیز کو تو چھوڑ دیں, اس چیز کو تو تھوڑا سا اس پر صبر کر جائیں. یہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہے. اگر وہ جنرل عاصم منیر صاحب اگر وہ وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جا رہے ہیں, ان کو امریکہ نے اگر بلایا ہے تو وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جا رہے ہیں, ان کو اپریسیشن یا ان کو وہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے یا ان سے ملاقات کی جا رہی ہے ہماری اہمیت کو جانتے ہوئے. وہ انڈیا کے جنرل کو تو نہیں بلایا گیا. تو لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر پاکستان کی سالمیت کی بات بھی ہو وہاں پر بھی ان کو کوئی کیا پرابلم. آپ کا جو پہلا سوال اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ آپ نے کہا جی کہ یہ بڑی پرانی باتیں ہو چکی ہیں کہ بلاول صاحب کو سکھایا. بلاول صاحب الحمدللہ اب وہ سکھاتے ہیں, اب وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سیاست کرنی ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ چلنا ہے. وہ آنے والا پرائم منسٹر ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے
وہ آپ نے جس طریقے سے ان کی آپ پریزنٹیشن دیکھتی ہیں, یہ تو باتیں بڑی بات کی بات ہوگی کہ وہ چیزیں کہ وہ آپ کو کن کو سکھایا جا رہا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب وہ ماشاءاللہ ان کی وہ ایک میچور ایج میں جا رہے ہیں, اور وہ ایک پولیٹکس جو ہے وہ انہوں نے اب جیلیں اور یہ ساری چیزیں اور جو پولیٹکس کے اپس ڈاؤن ہیں, جلا وطنیاں ہیں, وہ ساری انہوں نے بچپن سے دیکھی ہوئی ہیں. تو وہ چیزوں کو اب یہ ان چیزوں سے نکل آئے, جن کی بات آپ کہہ رہے ہیں ان کی چھوڑ دیں. انہوں نے تو ابھی ملک جو ہماری, وہ کبھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے وہ پی ٹی آئی کے دوست ہمارے دوست بھی ہیں, وہ ابھی ان سے بات ہوتی ہے, ہماری بار میں بیٹھے بھی بات ہوتی ہے, تو وہ بات کرتے کرتے ان کو یہ بات نہ ہضم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے ہم ایسی کو بات کر رہے ہیں, وہ چاہے پاکستان کے خلاف بھی ہو. وہ پہلے یہی لوگ تھے جو کہتے تھے مٹھائیاں بانٹی انہوں نے, جب ٹرمپ آیا ہے تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی. اب عاصم منیر وہاں پہ گیا ہے تو ان کو تکلیف ہے. اب یہ ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں صرف ایک ہی بات ہو کہ عمران خان کیا آج عمران خان کو چھوڑ دیں تو وہ کہیں گے جی کیا بات ہے جی, جنرل صاحب بھی بڑے اچھے ہیں, بلاول صاحب بھی بڑے اچھے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اگر میں ہوں تو ٹھیک ہے, میں ہوں نہیں ہوں تو پھر میں نہ مانوں. یہ اس طرح نہیں ہے. باقی چیزیں جو ہیں ہمیں اس وقت جو ہمارے انٹرنیشنل سطح پر حالات جا رہے ہیں, اس وقت جو ہے وہ ہمیں پاکستان کی بقا کی جنگ کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی کہوں گا, اگر عمران خان تک یہ میری آواز آتی ہے ان کو بھی یہ کہوں گا کہ اس وقت ان چیزوں کو دیکھیں. کیا ہمارے رہنماؤں نے جیلیں نہیں کاٹی, ہم خود جو یہاں جیلوں میں گئے ہیں, ہم خود جا کر یہ ساری پروسیس کرتے رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ پروسیس کے تحت ہم ان چیزوں کو سسٹم کو لے کر ہم چلنا چاہتے ہیں. اس لیے جو ہے اس وقت ملک کو دیکھیں, اس وقت جو انٹرنیشنل سطح پر وہ بھی آپ دیکھیں کہ اپنا اسرائیل اور ایران کی جنگ لگی ہوئی ہے. اس وقت ہمارا خطے میں جو بلاول صاحب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے جا کر وہاں پر کیا بیان دیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ امریکہ میں وہ انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی جو ٹرمپ نے جو ہے وہ امن کرنے کی جو ہے وہ تو سیز فائر تو کر دیا انہوں نے, لیکن خطے میں امن جو ہے وہ ابھی باقی ہے, کیونکہ ہماری جماعت یا ہمارا ملک جو ہے وہ امن چاہتا ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے تھے, نہ ہم پہ تو جنگ مسلط کی گئی ہے, ہم پہ ہمیشہ جنگ مسلط کی جاتی ہے, لیکن جب مسلط کی جائے گی تو پاکستان اپنا دفاع کرنا ہر طریقے سے وہ جانتا ہے. اچھا, پوچھنا یہ چاہوں گی کہ بلاول صاحب جو یہ پورا نیریٹو لے کے گئے ہیں پاکستان کی, اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہمیں بہت زیادہ کامیابیاں ہوئی ہیں اور ان کامیابیوں کے اثرات بھی دکھائی دے رہے ہیں. آپ کی بات سنی جا رہی ہے. آپ نے وہاں پہ بلاول صاحب نے وہاں پہ جا کے جو خالصتان کے لیڈران کے ساتھ نجر سنگھ کا جو انہوں نے اسیسینیشن کی ہے وہ انہوں نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کی ہے. پھر بھی سٹل ایک اور یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں اس کے پیچھے ایک کریڈٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ نے بلاول بھٹو پہ جو اعتماد کیا تھا ان کا کریڈٹ آپ نون لیگ کو دیں گے؟ کیونکہ یہ کولیبوریشن میں وہ اپنے لوگ بھی بھیج سکتے تھے, لیکن انہوں نے بلاول پہ اعتماد کیا کہ یہ ہم سب سے بہتر ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں یہی بات آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ اس وقت صرف ایک پیج پر کٹھے ہیں, صرف پاکستان. ہم اپنے جنرل عاصم منیر کے پیچھے, تمام قوم تمام سیاسی جماعتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں اور ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, ہم نے ہماری فوج کے ساتھ بڑی ہماری لڑائی جھگڑے چلتے رہے, ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہماری. ٹھیک ہے, ہم کسی اسٹیبلشمنٹ یا اس کی بات نہیں کر رہے. ہمارا موقف, ہمارا مقصد, جنرل صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی سالمیت اور اس کو لے کے چلے ہوئے ہیں. اگر بلاول صاحب کو نون لیگ نے انہوں نے ان کو وہ وزیر خارجہ بھی نہیں ان کو آگے کیا, ان پر اعتماد کیا, تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ مفید کون ہے. اس وقت ذاتی چیزیں کچھ بھی نہیں دیکھی جا رہی. جس طریقے سے انہوں نے دوران جنگ جو ہے وہ پاکستان کا مقدمہ لڑا, اس کو سب نے انٹرنیشنل سطح پہ بہت زیادہ تسلیم کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ کوئی بھی ایسی پاکستان پورے میں جو ہے وہ شخصیت نہیں ہے, بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا میں اس وقت بلاول جیسا نوجوان لیڈر کوئی بھی نہیں ہے. میں کہوں گا پوری دنیا میں اس وقت, جس کے باپ وزیر اعظم, جس کا باپ پریزیڈنٹ اور اس کی قربانیاں, جس کی والدہ وزیر اعظم اور اس کی قربانیاں, اور جس کا نانا اس کی قربانیاں, جس کی اپنی اتنی مہارت کہ اس نے جو ہے وہ وزیر خارجہ کا رہتا ہے تو اس نے اپنا لوہا منوایا, وہ گریس مارکس لے کر نہیں آیا. اگر اب دیکھیں آپ وزیر خارجہ نہیں ہے
تو پھر بھی اس نے اپنا لوہا منوایا. بلاول بھٹو زرداری اپنے میرٹ پر ہی اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اس وقت چھا رہا ہے اور آنے والا وزیر اعظم ہے. ہاں، پاکستانی حکومت نے ٹرمپ کو آفیشلی امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا ہے. اس خبر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ایک سیاسی ورکر اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ میں کوئی امریکہ حمایتی نہیں ہوں ذاتی طور پر. یہ کہ میں کہوں گا جی امریکہ کو کر دیا ٹرمپ بہت اچھا. ٹرمپ نے جو ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جو ایران کے ساتھ وہ کر رہا ہے یا اسرائیل کی جو بھی حمایت وہ کر رہا ہے، وہ میں اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے نہیں سمجھوں گا کہ وہ بڑا کوئی اچھا قدم ہوگا. جو مسلمانوں کا دشمن ہے میں سمجھوں گا کہ وہ ہمارا دشمن ہے. ایران آپ کی ابھی جنگ ختم کرائی ہے. ہماری دیکھیں، جب ہمارے ملک کی بات ہوگی تو ہمیں سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے. جب ہماری اسلام کی بات ہوگی اس وقت ہماری ہمدردیاں وہ لامحالہ ہماری ان کے ساتھ ہوں گی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. میں کبھی بھی بطور، کیونکہ آپ نے مجھے بلایا، میں اپنا اظہار کر رہا ہوں کہ اس میں کبھی بھی جو ہے اور یہ نہیں کہوں گا کہ بھی میں جب ایران کی اور اسرائیل کی بات ہوگی تو جو ایران کو سپورٹ کر رہا ہے میں اس کا حمایتی ہوں، اور جب اسرائیل کی بات ہوگی تو میں اسرائیل کا مخالف ہوں. لیکن فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو جو ساتھ دے رہے تھے، اسرائیل کا دینے والے تھے، اسے کینسل کرا کے پوسٹ پون کرا لیا. یہ بڑی کامیابی ہے، نہیں تو وہ تو جنگ میں شامل ہونے جا رہے تھے اسرائیل کے ساتھ. دیکھیں، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ تو وہ باتیں وہ ساری، اس پہ آپ علیحدہ کو پروگرام رکھیے گا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کے متعلق جو ہے نا وہ ساری وضاحت جو میرے نالج میں ہے بطور وکیل اور جو میں سمجھتا ہوں میں اس کے متعلق آپ کو ایک طویل ڈسکشن کر سکتا ہوں الحمدللہ. لیکن بات تو صرف یہ ہے نا کہ ابھی جو حالات جا رہے ہیں نا، دیکھیں جو ایک دم وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو گئی، ابھی تو جو فیلڈ مارشل صاحب دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے ملک کو دیکھنا نا، وہ جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. ہم نے تو ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے نا. اگر وہ امریکہ گئے ہیں تو وہ اپنے ملک اپنے قوم کے لیے گئے ہیں، انہوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں وہاں پر گئے ہیں، وہ انٹرنیشنل سطح پر، ابھی تو ہم اپنا بتا رہے ہیں نا کہ یہ ٹیررسٹ اصل میں یہ ہیں. کیونکہ ہمارے انڈیا جہاں بھی جاتا تھا وہ ہمارے متعلق کہتا تھا یہ جناب کشمیر میں یہ کیا کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. جبکہ ہم سفر کر رہے ہیں، ہمیں تو یقین کریں یہ پتہ ہے کہ یہاں پر بم بلاسٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر ہمارے لوگ وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں، ہم وہیں پہ چل رہے ہیں. ہم نے بڑا سفر کیا ہے. ہماری لیڈر، سب سے بڑی بات ہے، ہماری لیڈر جو ہے دہشت گردی کا شکار ہوئی ہیں. ہماری پارٹی نے تو بہت زیادہ، ہم جلسوں میں جاتے تھے، یقین کریں کہ آیت الکرسی پڑھ کے ہم وہاں ان دنوں میں جلسوں میں جاتے تھے. پنجاب میں گورنر بنایا گیا، زرداری صاحب اٹک سے بلاتے ہیں اور یہاں پہ انہیں جو ہے وہ گورنرشپ دیتے ہیں. اس کے اوپر جو پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جیالے ہیں ان کا کیا سوچنا ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ جی، یہ تو میرے آپ نے دل کی بات کر لی کہ آپ نے گورنر صاحب کے متعلق سوال جو ہے وہ کر دیا. میں یعنی کہ حالانکہ ٹاپک نہیں تھا تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا گورنر صاحب کے متعلق. جب سردار صاحب کا نام آیا تو یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں تو ہمارے، چونکہ میرا تعلق لاہور سے ہے اور میرا حلقہ جو ہے وہ اندرون شہر لاہور ہے، تو ہمارے ایک ذہن میں یہ تھا کہ یار ایک اٹک سے بندہ آیا ہے جو پہلی جو پارٹی کے جو ہمارے لیڈران ہیں، ہم نے ان کے ساتھ سارا کام کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جیلیں کاٹی، ان کو پتہ ہے کہ ہماری کیا اسٹرگل ہے، ان کو پتہ ہے کہ بطور وکیل ہم نے کتنی قربانیاں دی، ان کو پتہ ہے کہ یار بطور جب یہ ڈسٹرکٹ کا صدر تھا شاہد عباس تو اس کی کیا قربانی ہے. ایک بندہ وہاں سے آیا، ان کو کیا پتہ ہوگا، وہ ہمارا پتہ کہ نام بھی جانتا ہوگا کہ نہیں جانتا ہوگا. آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اللہ کو جان دینی. میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے اس پہ ایک کالم بھی میرا نوائے وقت میں آیا تھا کہ حقیقت بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس خوبصورت انداز سے گورنر صاحب اپنی گورنری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے اچھا گورنر کم از کم میں نے کوئی نہیں دیکھا. ان جالوں کے نام جو لاہور کا ہو، چاہے گجرانوالہ کا ہو، چاہے سیالکوٹ کا ہو، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا ہے، گورنر صاحب بائی نیم اس کو بلاتے ہیں. اور وہ کرسیاں، میں یہ بات، وہ کرسیاں جہاں پر صرف مخصوص لوگ ہی بیٹھا کرتے تھے، ان کرسیوں پر اب جالے نظر آتے ہیں. جالوں کی جو محرومی تھی، زرداری صاحب کو میں نے ایک میٹنگ میں کہا کہ میں نے کہا جی ہمارے پاس قیادت کی دوری ہے، ہمارے پاس ہمارا اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لیڈرشپ جو ہے نا، ہمارا پنجاب میں کمزور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آپ جو قیادت سے ہماری دوری ہے، ٹھیک ہے. اور زرداری صاحب نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے کہا جی کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالی
جلد اس کا جو ہے نا وہ علاج ہو جائے گا آپ کا. تو وہ میں سمجھتا ہوں جب ان کو گورنر صاحب بنایا گیا, گورنر صاحب کو, سردار سلیم حیدر صاحب کو, جس خوبصورت انداز سے انہوں نے جالوں کے ساتھ ملاقاتیں کی, جالوں کے مسئلے اور جالوں کے ہر جالا, کبھی کسی کے گھر جا رہے ہیں, کبھی کسی کو گلے مل رہے ہیں. ہم 4 بندوں کو اٹھ کے ملتے ہیں تو ہمیں پتا 5ویں کو ملنے کے وقت ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کے لیے اٹھے کہ نہ اٹھے. ہر بندے کو جناب اس طرح بازو کھول کے جناب ان کو عزت دے رہے ہیں. اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کا مرال گورنر صاحب نے دوبارہ پیپلز پارٹی کو آپ پنجاب میں زندہ کر دیا ہے. یہ آپ کو میں بالکل درست کہہ رہا ہوں. اب جاتے جاتے ایک سوال صرف کرنا چاہوں گی آپ سے. عالمی سیاست میں آپ لوگوں نے جھنڈے گاڑے ہیں فی الحال, بلاول صاحب نے, اور ابھی آپ کی جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں گورنر صاحب کی آپ جو خدمات ہیں, تو مطلب آپ نیشنل سیاست میں بھی اس وقت جھنڈے گاڑ رہے ہیں. تو کیا اس ساری سچویشن کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم بلاول ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہمارے ملک کی خوش قسمتی ہے کہ بلاول صاحب ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں. جو ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اور جو ان کے اندر جو ان کو انٹرنیشنل سطح پر پذیرائی ملی ہے, اور الحمدللہ بلاول بھٹو زرداری اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا. اور یہ وہ لوگ جو ہمارے وہ دوست وہ جو کہتے تھے نا یار یہ بلاول صاحب آپ آ گئے ہیں, یہ صرف اس وجہ سے کہ بی بی کا بیٹا ہے, یہ زرداری کا بیٹا ہے اس وقت ہے, لیکن بلاول صاحب نے اپنی کارکردگی سے وہ ثابت کیا ہے کہ وہ اگر بی بی کا بیٹا ہیں, اگر زرداری صاحب کے بیٹے ہیں یا بھٹو صاحب کے وہ نواسے ہیں, تو انہوں نے آگے یہ نہیں ہے کہ وہ اب میں یہ نام نہیں کسی کا لوں گا. ہمارے یہاں پر جو ایسے ملک کے جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں یا ابھی بھی ان کی اپنا پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے, یا سارا ان کی اولاد کو دیکھ لیں. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی سلسلہ کار ان کے جو بیٹے ہیں, بیٹوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ سلسلہ کار جو ہے بلاول صاحب نے اپنی کارکردگی سے اپنے آپ کو منوایا ہے. تو بن سکتے ہیں, بن سکتے کیا وزیر اعظم ہو انشاءاللہ تعالی. اب تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں کہ اب ان کو وہاں پر ٹریٹ بھی کیا جا رہا ہے. وہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. وزیر خارجہ کے حوالے سے نہیں ان کو پروٹوکول وہاں پر مل رہے, وہ سارا کچھ انٹرنیشنل سطح پہ بھی ان کو وزیر اعظم کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ نہیں جی یہ بلاول صاحب کو شاید وہ کسی محترمہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے, اب وہ سارے لوگ مان رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری ہی اس ملک کا مستقبل ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو پراپوگنڈا ہماری جماعت کے خلاف سب سے زیادہ پراپوگنڈا ہوتا ہے, اور ہم نے جتنا یہ سفر کیا ہے اس ملک میں, واحد پاکستان پیپلز پارٹی جماعت ہے جو وفاق کی جماعت ہے. جب بھی اس ملک کو کوئی آن پڑی تو ہمیشہ اسی نے اس کو سنبھالا. وہ چاہے محترمہ ہوں, چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں, چاہے زرداری صاحب ہوں, اور اب بلاول بھٹو زرداری. آپ دیکھیں, اور وہ سنبھالنے کے لیے ان کو اپنی جان کا نذرانے بھی پیش کرنے پڑے تو وہ انہوں نے دیے ہیں. نہ وہ اس ملک سے کبھی بھاگے ہیں, نہ وہ کبھی انہوں نے سمجھوتے کی سیاست کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا. اور انشاءاللہ آپ گوار اس رہیے گا کہ آج کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے, اور تاریخی وزیر اعظم ہوں گے. جی ناظرین بہت شکریہ. یہ تھے شاہد عباس صاحب, اور کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے نہ صرف قومی سطح پہ بلکہ عالمی سطح پہ بھی نہ صرف سیاست میں جھنڈے گاڑے ہیں بلکہ پاکستان کا نام روشن کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.